الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہماری بات ایک ایسے امر میں ہے، صحیح اور عام کی ادلہ کے بعد ایک اور بات شروع ہو گئی کہ پہلی بات تھی کہ صحیح یا عام کے لیے الفاظ عبادات وضع ہوئے، دو قول تھے اور دونوں میں اختلاف اور ادلہ تھی۔ ابھی یہ بات ہے کہ کیا معاملات میں بھی یہ الفاظ معاملات جو ہے وہ صحیح کے لیے وضع ہوئے یا علیہ السلام عام کے لیے وضع ہوئے، محل بات سے ہے۔ لیکن یعنی پچھلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے لیکن صحیح قول والے جو ہے وہ عام قول کی خصوصاً پانچویں دلیل کو رد نہیں کر سکتے، اس کا کوئی توڑ نہیں دے سکے، اور وہ عام قول والے کے پاس جو تبادر کی دعویٰ ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ صحیح قول میں صاحب کفایہ کے دو ہی بڑی دلیلیں تھیں، ایک تبادر اور دوسرا صحت سالب عن الصلاۃ الفاصلہ صلاۃ الحائض لیست بصلاۃ، یعنی صحت سالب والی دلیل اور تبادر والی، تو ان کے پاس بھی وہی دلیلیں تبادر اور عدم صحت سالب والی دلیل، تو وہ دلیل مقابل دلیل، دعویٰ مقابل دعویٰ، تو دونوں بات تو کہیں پہنچی نہیں۔ اور پھر پانچویں دلیل میں یہ جو ہے نا ان کا پلہ بھاری ہے عام والوں کا کہ بھائی نظر والے مسئلے میں آپ کے پاس کیا حل ہے، اگر آپ صحیح صلاۃ مانتے ہیں تو نہ گناہ لازم آتا ہے اور نہ ہی صحیح صلاۃ کا لانا ممکن ہے، مستحیل ہے صحیح صلاۃ نظر کے بعد۔ ان دونوں باتوں کوئی جواب نہیں تھا، جو جواب تھا وہ بلکہ قبول اشکال تھا، بلکہ آخر میں خود بھی مان گئے کہ یہ صحت صلاۃ فعلیہ جو ہے وہ جناب ممکن نہیں ہے اور محال ہے، وہ یونی کی بات۔ تو پھر آخر حل ہم نے دیا، حل یہ ہے، دو حل دیے، صاحب کفایہ کے حل قابل قبول نہیں، دو حل جو دیے خلاصہ ذہن بٹھا لیجیے۔ یہ تو ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ صحیح کے لیے الفاظ عبادات وضع ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ان کے قول کی رد، پہلی دلیل ہم نے یہ دی تھی روایات کے، روایات میں جو اثر بتایا گیا نا وہ صحیح کا بتایا گیا، صلاۃ قربان کل تقی معراج المومن جو بھی آثار تو وہ تو روایات بھی دلیل ہے، اور پھر واضعین کے وضع جو ہوتی ہے وہ لغت میں صحیح کے لیے ہوتی ہے، ہر لغت میں فاصل میں استعمال ہوتا ہے قرینے سے، لیکن وضع افہام و تفہیم صحیح سے ہی ہوگی، فاصل سے تو افہام و تفہیم ہوتی نہیں، تو لہذا یہ بھی دلیل قوی ہے، دو دلیلیں ہو گئی۔ اب ان کی دلیل کا رد آ گیا، عام والوں کی دلیل کا رد یہ ہے کہ جناب والا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو صلاۃ فاصلہ ہوگی نظر کے بعد مکروہ جگہ پہ، ہم کہتے ہیں صلاۃ صحیح، کیونکہ نہیں کا تعلق صلاۃ سے نہیں مکان سے، مکان خارج ہے صلاۃ، چلو مان لیتے ہیں کہ صلاۃ فاسد ہے، تنزلا تجدلا دونوں طرفیں کہہ رہی صحیح، عام والے کی نماز باطل ہے۔ اگر یہ مان بھی لے پھر بھی جناب آپ کے عام والوں کے دو اشکال کے، گناہ نہیں ہوگا مخالفت نظر پہ، اور دوسرا کہ وہ صحیح نماز کا وجود ہی مستحیل ہے، یہ علیہ السلام، یہ جو دو اشکال آپ عام والوں کے یہ وارد نہیں ہوتے، اگرچہ آپ کے مبنے پہ بات کرتے ہیں، مبنا آپ کا یہ کہ نماز فاسد ہے، لیکن ہاں اب غور کیجئے گا، یہ بات ذہن بٹھا لے تاکہ دقت سے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ جو بات یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرے گا نا مکروہ جگہ پہ پڑھنا، نظر اس نے مانی ہوئی ہے منت کہ میں نے سبحکم اللہ بالخیر مکروہ جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی، جو ہی پڑھنا شروع کرے گا صحیح کی نیت کرے گا، تو صحیح کی نیت کرنے کے بعد جو تکبیرۃ الاحرام کہے گا تو نماز فاسد ہوگی، اور نماز فاسد یہ فساد عرض ہوتا ہے، یہ عارض ہے صحیح پہ اوپر، صحیح نماز کے اوپر، صحیح کی نیت وہ کرے گا اس کے بعد فساد طارئ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے فساد رتبتاً متأخر ہے، رتبتاً متأخر ہے فساد، ایک چیز کو آپ فاسد کہہ نہیں سکتے جب تک کہ اس میں صحیح والی کوئی بات ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو فساد رتبتاً جب متأخر ہے تو اس کا مطلب ہے صحیح نماز کا وجود ولو ابتداءً وہ مستحیل نہیں ہے، ممکن ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے وہ فساد اور صحیح کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ نمبر تین یہ ہے نظر کی مخالفت بھی ہو گئی، جب وہ صحیح نماز جو ہے نہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو نظر کی مخالفت ہو گئی تو گناہ گار بھی ہو گیا۔ تو گناہ والا جو ان کا اشکال تھا کہ نہیں ہوگا وہ ہوگا۔ دوسرا اشکال تھا کہ بھئی ہمیشہ سے فاسد نماز ہوگی، ہم نے کہا فاسد تب ہوگی جب صحیح کا ارادہ کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہم نے پیش کی اس سے ان کے دونوں اشکال اڑ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ الفاظ جو ہے نا وہ صحیح کے لیے وضع ہوئے۔ یہ پچھلی بات کا خلاصہ ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ آج کی بات کہ یہ الفاظ معاملات جیسے بیع ہے، ٹھیک ہے، یا نکاح ہے، یا طلاق ہے، یا مثلا وقف ہے، جو بھی یہ جتنے بھی معاملات میں یہ جو صیغے ہیں، چاہے انشاءات ہیں، چاہے عقود ہے، چاہے ایقاعات ہے یا عقود ہے، جو بھی ہے، تو یہ جو معاملات میں ہے امور، کیا ان کے الفاظ بھی بیع جو ہے وہ فقط صحیح معنی بیع کے لیے وضع ہوئی ہے لفظ بیع، یا فاسد بیع کے لیے بھی یہ لفظ وضع ہوا ہے؟ اب یہاں پہ دو چیزیں آ گئی، کیا شرعی اعتبار سے کوئی ان کا معنی الگ ہے معاملات کا، اور عرفی اعتبار سے، عرف اہل لغت کے اعتبار سے کوئی معنی الگ ہے یا ایک معنی ہے؟ اچھا، یعنی دو مطلب ہو گئے۔ اب تیسرا ایک مطلب یہاں اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ معاملات جو ہے وہ سبب کے لیے وضع ہوئے ہیں یا مسبب کے لیے؟ انہوں نے کہا اگر مسبب کے لیے ان کو وضع قرار دے تو یہ محل نزاع بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی نزاع ہی کوئی نہیں۔ مثلا بیع سبب ہے اور ملکیت کیا ہے؟ مسبب۔ تو ملکیت فاسد اور صحیح نہیں ہوتا، ملکیت یا موجود ہے یا معدوم ہے۔ تو جب یہ ملکیت یعنی اس کا وصف ہوگا یا وجود کے ساتھ یا عدم کے ساتھ صحیح اور فاسد ملکیت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان معاملات مثلا بیع کا معنی مسبب ہے، نکاح کا معنی عقد، مثلا نکاح کا معنی زواج ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو اگر مسبب جو ہے وہ مراد ہے ان معاملات سے تو پھر یہ نزاع ہی کوئی نہیں، صحیح فاسد والا کہ صحیح کے لیے وضع ہوئے یا فساد کے لیے وضع ہوئے، وہ نزاع آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحیح فاسد کی بات ہی نہیں آتی مسبب میں۔ وجود و عدم کے درمیان مسبب ہوتا ہے، نہ کہ صحیح اور فاسد کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ تو بات ختم ہوگی۔ اب آتے ہیں سبب کی طرف کہ مراد ان معاملات سے مراد مسبب نہیں بلکہ سبب۔ مثلا نفس عقد البیع، بیعتک ھذا الخطاب ب1000 دینار مثلا، او انکحت موکلۃ بموکل علی المہر المعلوم قبلت نکاح، یہ جو عقد نکاح ہے یا طلاق کا صیغہ ہے یا مثال کے طور پہ ایجار کا معاملہ ہے، تو یہ سارے جو معاملات یا بیع کا معاملہ، یہ معاملات نفس و عقد تامت الاجزاء والشرائط، ٹھیک ہے، یہ سبب ہے۔ تو نفس عقد بیع کو تامت الاجزاء والشرائط جو عقد بیع ہے اس سبب کا نام بیع ہے، مسبب کا نہیں، بلکہ کس کا نام بیع؟ سبب کا نام۔ اچھا، اب یہاں بات آئے گی کہ وہ سبب، وہ عقد بیع وہ صحیح ہے یا فاسد؟ وہ عقد بیع کو، عقد نکاح کو، عقد بیع کو، عقد اجارہ کو، کوئی بھی معاملہ ہے اس کو صحیح کہہ سکتے، سبب کو صحیح اور فاسد کہہ سکتے ہیں، مسبب کو صحیح اور فاسد نہیں کہہ سکتے۔ اب جب یہاں پہ بات پہنچ گئی کہ ہم اس مبنے پہ بات کریں گے کہ یہ معاملات سے ہماری مراد سبب ہے، مسبب نہیں ہے، پھر صحیح و فاسد کی بات آئے گی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد اگلے مرحلے میں کہ یہ شرعاً و عرفاً کیا یہ الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام میں صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، صحیح والفاسد؟ تو اس میں بھی دو رائے ہو گئی۔ ایک رائے جو مصنف کی یہاں پہ ہے، سابقہ بھی ہوئی تھی، کہ بھائی یہ الفاظ معاملات بھی الفاظ عبادات کی طرح کس کے لیے وضع ہوئے؟ صحیح کے لیے، فاسد کے لیے وضع نہیں ہے۔ یہ ہے مصنف کی رائے اور دعویٰ۔ اچھا، اب صحیح کہتے کسے؟ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ جیسے پیچھے بھی اختلاف ہو گیا تھا
کہ جامع جو ہے صحیح قول کی بنیاد پہ یہ ہے اور عام قول کی بنیاد پہ معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، جامع یہ ہے، صلاۃ کا معنی یہ ہے، صلاۃ کے معنی میں اختلاف ہو گئے، باقی معنی اسی طرح یہاں بھی صحیح اور فاسد کے معنی کا تشخص ضروری ہے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اگر صحیح بے کا صحیح معنی یہ ہے مثلا، تو فاسد جو جب یہ چیزیں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو وہ فاسد ہوگا۔ تو انہوں نے کہا صحیح سے مراد جو ہے تامت الاجزاء و شرائط کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے صحیح سے مراد السبب التام الصحیح المؤثر، یعنی صحیح کے اندر چار چیزیں رکھی ہیں۔ صحیح جو معاملہ ہوگا، ایک تو وہ معاملہ سبب ہوگا، کیا ہوگا؟ سبب ہوگا، اور دوسرا وہ سبب صحیح ہوگا، سبب یعنی فاسد نہیں ہوگا۔ سبب کبھی کسی چیز کا مثلا مالک تو بن گیا، میں بابل مثال کسی کے تصرف میں شے ہے، فدق مثلا ثقیفہ والوں کے تصرف میں ہے، لیکن جس سبب سے ان کے تصرف میں آیا وہ سبب ان کے پاس صحیح نہیں ہے، فاسد، سبب ملکیت نہیں ہے ان کے پاس، سبب مثلا قاعدۃ الید نہیں ہے ان کے پاس، تو اس طرح سبب صحیح نہیں ہے، سبب فاسد ہے، اس کے وجہ سے وہ تصرف کر رہے ہیں لیکن تصرف بھی فاسد ہوگا، باطل ہوگا، صحیح نہیں ہے، سبب فاسد ہے۔ اچھا اب یہاں پہ آتے ہیں، انہوں نے صحیح کی تعریف کی معاملے میں معاملہ جو صحیح ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہے وہ سبب ہو، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، نمبر دو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ سبب صحیح ہو، ٹھیک ہے، سبب تام ہو، دوسری شرط سبب تام ہو، بعض کا سبب ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں بابل مثال معاملہ جو ہے وہ ایجاب و قبول سے ہوتا ہے نا، نکاح کا معاملہ اگر ایجاب ہے اور قبول نہیں ہے تو وہ سبب تو ہے، آدھا سبب ہے، تام نہیں ہے، ناقص ہے، اب وہ معاملت نکاح یا عقد نکاح سبب ہو، تام اور صحیح ہو، یعنی مثلا اگر لغت عربی جو لوگ شرط رکھتے ہیں کہ لازمی ہے عقد نکاح میں، تو اس میں ایک اور شرط ہے قصد انشاء، کیا شرط ہے عقد نکاح میں اور طلاق میں بھی؟ قصد انشاء، یعنی وہ ویسے تو انکاح تو موکلتی یہ صیغہ ماضی ہے، زوج تو بھی صیغہ ماضی ہے، یہ تو خبر بن جائے گی، اگر یہاں وہ انشاء کا یعنی ابھی میں ایجاد کر رہا ہوں عقد کو دو طرفوں کے درمیان، اگر یہ قصد نہیں ہوگا تو یہ عقد باطل ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے صحیح کی شرط رکھی کہ جو معاملہ ہے وہ سبب ہونا چاہیے، نمبر دو وہ سبب صحیح ہونا چاہیے، آفتام ہونا چاہیے، ناقص نہیں، نمبر تین وہ سبب صحیح ہونا چاہیے، نمبر چار وہ سبب مؤثر ہونا چاہیے، وہ سبب تام صحیح کیا ہونا چاہیے؟ مؤثر، مؤثر یعنی کوئی اثر دکھائے، جیسے بے کا اثر کیا ہے؟ بے کا اثر جو ہے نا ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، بے لازم یا بے غیر لازم وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں خیار بھی ہوتا ہے، جب تک خیار ہے وہ لازم نہیں، تو اثر جو ہے وہ ملکیت ہے، تو یعنی اگر وہ سبب ہے بے، وہ معاملہ سبب بھی ہے، تام بھی ہے، صحیح بھی ہے، لیکن اگر اس کا اثر نہیں ہے آگے آ رہا، اثر سے کوئی چیز مانے ہے کہ اس نے بے تو کہا عدل کی تک 1000 دینار بھی کہہ دیا، سبب ہے، اس نے کہا قبل تو ٹھیک ہے، اور سبب ہے، تام ہے، صحیح ہے، لیکن مؤثر کیوں نہیں ہے؟ معنی کی وجہ سے کہ یہ بے ملک میں نہیں ہو رہی، لا بیع الا فی ملک ہے جی، یا رہن ہے، یہ کوئی بھی معنی ہے، مؤثر نہیں، یعنی ملکیت سے معنی ہو رہا ہے، تو یہ چار شرطیں انہوں نے، چار جز کہہ لیں، چار یعنی قیود کہہ لیں، انہوں نے صحیح جو معاملہ ہے اس کے لیے چار، ان میں سے کوئی ایک بھی ناقص ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح نہیں بلکہ فاسد ہے، واضح شیخ ہے نا، سبقکم اللہ بالخیر، یہ بات تو ہو گئی صحیح کی اور فاسد کے معنی کی، اور یہ بات ابھی تک ہماری بات یہاں تک پہنچی خلاصہ کہ معاملات میں بھی یہ بات آئے گی، لیکن اس وقت آئے گی جب مسبب میں بات نہیں ہے بلکہ معاملات جب سبب ہو، اور پھر صحیح اور فاسد کی تعریف ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور مطلب کی طرف، وہ یہ ہے کہ کیا شارع اور اہل عرف کے درمیان
اختلاف ہے صحیح اور فاسد کے معنی میں، یا کوئی اختلاف ہے؟ دونوں کے نزدیک صحیح اور فاسد معاملے کا معنی ایک ہے یا معنی مختلف؟ یہ مطلب ایک اور نیا مطلب مصنف کہہ رہے ہیں صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ، انہو کہ صحیح اور فاسد کا معنی شارع اور عرف کے نزدیک کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ دیکھیں جس بندے نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، ابھی مطالعہ جدید تو نہیں کیا ہوگا، پہلے کا پڑھو وہ بتا رہے ہیں۔ جدید مطالعہ آج اس مطلب کا کون کر کے آیا مجھے کل، یعنی آپ گئے آج آپ اس مطلب کے فہم کے لیے آ گئے، تو جس نے اس مطلب جو آج ہم اخذ کر رہے ہیں اس کا مطالعہ کر کے کل سے یعنی آج تک آیا ہے، وہ کون کون ہاتھ کھڑا کر؟ کوئی بھی نہیں، دیکھ پہلے پڑھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں پتا بار کا وہ پڑھا رہے یہی مطلب، تو یعنی وہ اچھا یہی بات وہ پڑھا رہے، تو اگر وہ پڑھا رہے تھے تو میرے کیا درس کرنے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات، میں نے شروع کر یہ مسئلہ نہیں ہے، نہیں چلو ایک دورہ پہلے اگر وہی وعدہ چل رہا ہے تو پھر وہ وعدہ دوبارہ شروع کرنے کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کل حال اس پہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابھی تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب والا جی صحیح اور یعنی شارع اور عرف کے درمیان کوئی فرق ہے معنی صحیح میں اور فاسد میں؟ ایک ہی معنی ہے۔ صاحب کفایہ کریں ایک ہی معنی، صاحب کفایہ کیا کریں؟ ایک ہی معنی۔ اچھا اب یہاں پہ انہوں نے پھر یہاں پہ ایک اشکال آ گیا، آپ کہہ رہے عرف اہل لغت اور شارع کے نزدیک معاملہ صحیح کا جو معنی ہے وہی معنی ان کے نزدیک بھی ہے، اور جو فاسد کا معنی ہے دونوں کے نزدیک صحیح اور فاسد کا معنی ایک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ اشکال یہ آیا کہ عرف کے ہاں بلوغ صحت بیع کے لیے شرط نہیں، اور شارع کے نزدیک بالغ ہونا صحت عقد بیع کے لیے شرط۔ ہاں چھوٹی جو قیمت کی چیزیں ہیں وہ ممیز بچہ بھی شارع اجازت دیتا ہے، لیکن جو بڑی ملکیت کی چیزیں ہیں شرعاً اس کو شارع کہتا ہے کہ بلوغ شرط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ جناب والا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں دونوں کے ہاں عرف اور شارع، حالانکہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شارع کے نزدیک ملکیت کے لیے قبض مثلا میں بعض جگہوں پہ مثلا قبض شرط ہے، عرف کے نزدیک اس چیز کا قبض کرنا شرط نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسی طرح کے اختلافات اور بھی ہیں عرف اور شارع کے درمیان، اور جیسے میں انہوں نے تو شاید نہیں مثال دی، ایک اور مثال دیتا ہوں، معاملہ ربویہ اس کو وہ صحیح سمجھتے تھے یہ جاہلیت کے زمانے میں، دیکھیں اسی لیے قرآن کی آیت یہ احل اللہ البیع وحرم، یعنی وہ کہتے تھے یہ ایک جیسے کوئی فرق نہیں، یہ قرآن میں بات ہے، تو وہ ربا اور وہ معاملہ بیع کو کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ کہہ رہا نہیں، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا، تو اس کا مطلب ہے معاملہ جو ہے ربویہ ان کے نزدیک اور اس کے نزدیک حلال ہے، یہاں حرام ہے۔ تو یہ مقصد ان ساری مثالوں کا یہ نکلا کہ عرف اور شارع کے نزدیک صحیح کا معاملہ جو ہے وہ معنی ایک نہیں بلکہ معنی مختلف ہے، یہ ان اشکالات کا یہ نتیجہ ہے، اور مصنف نے کہا ہے کہ وہ ایک معنی عرف اور شارع۔ اب جواب کیا ہے اس اشکال کا، غور کیجیے گا، جواب یہ ہے اس اشکال کا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی ایک ہے، اور یہ اشکالات شارع بعض چیزوں کو بیع صحیح نہیں کہہ رہا، عرف اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہاں تو احسن تم صحت کی چار چیزیں اس میں، ایک ہے سبب، ایک ہے تام، صحیح اور مؤثر۔ سبب جو ہے وہ عقد ہے، وہ بچے کے پاس بھی عقد ہے، بے تو کہا عدل کتاب مثلا، وہ اس میں اشکال نہیں اور فور شارع میں۔ اچھا تام یعنی آپ کی بیع سے مراد سبب ہے یا مسبب ہے؟ بیع سے مراد سبب ہے، ان کا عرف کا اختلاف اس میں ہے سبب میں یعنی بیع کو سبب، یہ مال نزاعی سبب پہ آ رہا ہے، وہ سبب پہ مال نزاعی کوئی نہیں۔ اچھا اب سبب میں، اچھا بیع سبب ہے،
تام ہے، صحیح ہے، مؤثر ہے. جو بچہ بہ کر رہا ہے نا غیر بالغ، وہ سبب اس کے پاس یعنی سیغہ بے ہے، سبب ہے، تام بھی ہے، ٹھیک ہے، سیغہ صحیح بھی ہے لیکن مؤثر نہیں ہے. کیونکہ شارع کہہ رہے تاثیر جو ملکیت والی ہوگی وہ تب ہوگی جو اس بچے کا جو ولی ہے، ٹھیک ہے، وہ اجازت دے، وہ اجازت دے، اذن پہ موقوف ہے. تو ملکیت جو ہے نا ایک تو نہیں ہوگی، تو لہذا یہ عقد اس جیسے صحیح نہیں ہے. ہاں جی، تام اس وجہ سے قبول و ایجاب و قبول ہے. قبول کر سکتے ہیں، نہیں وہ مؤثر نہیں نہ ہو رہا، مؤثر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک اجازت نہیں ہوگی تاثیر نہیں ہوگی. اگر اس بچے نے عقد کر دیا ہے اور ولی کی طرف سے اجازت آ گئی ہے تو مؤثر بھی ہو جائے گا، نئے عقد کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب سبب بھی ہے، تام بھی ہے، صحیح بھی ہے، بس تاثیر نہیں آ رہی، تاثیر کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. فضولی والی بات آ گئی. اچھا، اب یہاں پہ جو بات یعنی یہاں پہ پہنچی کہ مصنف کہہ رہے کہ عرف اور شارع کے نزدیک صحیح کا معنی ایک ہے، اور یہ اشکالات آ رہے ہیں کہ بھائی شارع تو ویسے کو عقد کو نہیں مان رہے جو غیر بالغ سے ہو یا اور بعض موارد پہ، تو اب معنی ایک کیسے کرے؟ اس کا جواب اب مصنف کو سنی غور سے. جواب یہ ہے، مصنف کہتے ہیں صحیح کا معنی ایک ہی ہے اور پھر شارع کے نزدیک، لیکن اس عقد صحیح یا معاملہ صحیح کو محقق کرنے کے لیے، یعنی وہ خارج میں متحقق ہو جائے وہ عقد، اس کے لیے شارع نے ایک شرط رکھی ہے بلوغ. اس عقد کو خارج میں محقق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے شارع نے ایک شرط رکھی ہے. عرف سے غلطی ہوئی ہے کہ بلوغ شرط نہیں ہے، مثلا شارع نے عرف کی اس غلطی کی تشخیص کر دی ہے کہ یہ بلوغ شرط ہے، عرف کو پتہ نہیں تھا، شارع نے بتا دیا. تو لہذا تحقیق یعنی اس عقد کے خارج میں متحقق ہونے کے لیے بلوغ شرط ہے جو شارع نے بتا دی، عرف کو پتہ نہیں تھا، ورنہ اصل معنی ایک ہے. یہ مصنف کا جواب ہے، معنی میں اختلاف نہیں. اور ہاں، یعنی اس شے کے خارج میں متحقق ہونے کے لیے، عقد بیع متحقق ہونے کے لیے شارع نے ایک شرط رکھی ہے، عرف کو پتہ نہیں تھا، شارع نے بتا دیا، تو لہٰذا وہ تحقیق میں وہ شرط ہے بلوغ، اصل معنی عقد میں یہ نہیں ہے اختلاف. یہ ہے مصنف کا جواب، لیکن یہ جواب قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں عرف ربوی معاملے کو، ربا والے معاملے کو وہ صحیح کہہ رہا تھا، شارع نے کہا یہ صحیح نہیں، حرام. اور جب نہیں ایک معاملے کے بارے میں آ جائے، وہ معاملہ فاسد ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے؟ اگرچہ علماء میں اختلاف ہے کہ نہیں عبادات میں ہو تو فاسد ہے اور معاملات میں ہو فاسد نہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں حتیٰ نہیں کا تعلق معاملے سے بھی ہو تو وہ معاملہ بھی فاسد ہے، اور ہونا چاہیے کیونکہ حرمت مرتب ہو رہی، حرم الربا، تو حرمت یعنی وہ چیز صحیح ہے اور پھر بھی حرام ہے، یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں. تو جب شارع ربوی ربا والے معاملے سے نہیں فرما رہا ہے، منع فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب حرمت کا حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ فاسد ہے تو حرام ہے. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحیح بھی ہے اور حرام بھی ہے، دونوں چیزوں کو جب فساد پہ حرمت مرتب ہوگی. اچھا جی، اب یہ بات تو ہو گئی واضح. تو اس مثال سے میری جو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صاحب کفایہ جو کہہ رہے ہیں کہ معاملہ صحیح ہے، بس تحقیق والی بات شارع نے بتا دی. بھائی معاملہ ہی فاسد ہے، ہاں معاملہ صحیح، وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، عرف والے ربوی معاملے کو، شارع کہہ رہا ہے یہ معاملہ ہی فاسد ہے، معاملہ صحیح نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ بلوغ والی شرط شارع نے عرف کو بتائی، پتہ نہیں تھا، وہ فقط خارج میں اس عقد کے متحقق ہونے کے لیے تھی. معنی ایک ہے، اور بھائی جب بلوغ نہیں ہوگا تو اثر ہی مرتب نہیں ہوگا، یعنی انتقال و نقل نہیں ہوگا ایک دوسرے کی طرف. تو جب ملکیت ہی نہیں آئے گی تو وہ عقد، آپ خود عقد کی تعریف کر رہے ہیں صحیح عقد کی، سبب تام صحیح مؤثر، تو جب تک بلوغ نہیں ہے مؤثر ہی نہیں ہے.
ممکن ہے کچھ لوگ کہیں یہ تام بھی نہیں ہے، مسئلوں کو اور بھی خلل نکال سکتے ہیں۔ تو جب یہ عقد کی جو صحیح کی آپ لوگوں نے خود وضع کی ہیں 4 چیزیں، ان میں بعض چیزیں ہیں ہی نہیں، اور یہ ایسے جز ہے جس میں سے ایک جز کے فقدان سے کل فاقد ہو جائے گا، پورا عقد صحیح نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ نے کہا کوئی فرق نہیں عرف اور شارع میں، فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب تک ہم جو ہے وہ شارع کی طرف سے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، نکاح کا آپ مثال لے لیں، نکاح کی ابرل مثال ہے، بے سے ہٹ کر نکاح کی مثال دیکھیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنے عرف ہیں پوری دنیا میں، ہر عرف میں مثلا انڈیا میں مثال جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کی شادی کا طریقہ مثلا ایک خاص پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ لگاتے ہیں سندور، یہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص انداز ہے، سباکم اللہ مل کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عرف سے اگر ہم نے نکاح جو بھی وہ کہہ رہا ہے، نکاح کا معنی جو عرف مثال دے رہا ہوں جو سمجھے نکاح ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو عرف سمجھ رہا ہے نکاح یا طلاق کا طریقہ، شارع تو وہ نہیں سمجھ رہا، شارع تو شرطیں لگا رہا ہے کہ عورت حیض میں نہ ہو طلاق کے لیے، اور وہ جو ہے وہ طلاق مجبر ہو کے بھی نہ دے رہا ہو، مکرہ نہ ہو، ٹھیک ہے شوہر، اور صیغہ عربی میں ہو، اغلب تو یہ کہہ رہے، اور پھر جناب اس کا قصد انشاء بھی ہو، اتنی شرطیں عرف جانتا اور وہ کرتا ہے یہ شرطیں، نہ طلاق میں نہ نکاح میں۔ تو آپ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ جو عرف معنی لے رہا ہے، مثلا معاملہ چاہے نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، ایجار کا ہے، ایجار کی شرطیں دیکھ لیں کتنی، شریعت میں کچھ اور چیزیں ہیں، عرف میں کچھ اور چیزیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہاں پہ رہن میں، جیسے رہن پہ ایجار عام معاشرے میں چلتا ہے، رہن یہ آپ اتنے پیسے دے دیں، جب تک یہ پیسے رہیں گے آپ گھر استعمال کریں، اور یہ شریعت نے اس کو ربا کہا ہے، فقہ مسائل فتاوی جا کے دیکھ لیں، رہن پہ گھر لینا اس کو ربا، اس کو کچھ ایک اور صورتیں ہیں معاملے کی، وہ کچھ تفصیل ہے، اس میں کچھ کرایہ رکھے یہ وہ، لیکن فقط رہن اگر ایک بندہ پیسے دے رہا ہے معاملہ، عرف اس کو ٹھیک کہہ رہا ہے، حتیٰ عرف مسلمان ملکوں میں، حتیٰ یعنی میں کہوں گا ممکن ہے متدین معاشرے میں بھی جو اپنے آپ کو دیندار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس معاملہ ربوی میں موجود یعنی شریک ہو جاتے، کہ رہن پہ گھر رکھ دیا، پیسے لے لیے، میں جب تک میرے پاس پیسے رہیں گے آپ گھر استعمال کریں فری میں، تو وہ فائدہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فائدہ لے رہا ہے رہن پہ، رہن پہ وہ پیسے اس نے اس کو واپس کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ فائدہ بھی لے رہا ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی بات ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے بہت سارے معاملات ہیں، عرف اس کو صحیح سمجھتا ہے اور شارع اس کو غلط سمجھتا ہے۔ آپ کہہ رہے مانیے کہ یہ بات جداً غیر واضح ہے، جداً غیر واضح ہے، جی ہاں یہ بات نے اس طرح حل دیا ہے، کرایہ کچھ رکھے رمزی، تاکہ وہ گھر کی جو منفیت ہے وہ کرائے زائد ایک اور چیز میں، یعنی فقط رہن پہ نہیں ہے، زائد کسی اور چیز میں، تو وہ دو اس طرح کی حل انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ، میں مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، ایجار ہے، بیع ہے، اور ان میں جناب والا اختلاف ہے۔ عرف شراب کی بیع جائز سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کتنے ملکوں میں شراب بیچی جائے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، عرف کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی عرف کو یہ جو بات کی جاتی ہے، یہاں بھی ایک جملہ غور کیجئے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات میں عرف کے جو معاملات تھے شارع نے امضاء کر دیے، نہیں، میں اس مبنے کو نہیں مانتا، یہ مشہور مبنہ نہیں مانتا، کیوں کہ معاملات بھی شریعت نے سکھائے ہیں اور عبادات بھی شریعت نے سکھائے ہیں۔ نبی پہلے آئے، جس نے ہدایت، ہادی پہلے ہے، جس نے ہدایت لینی تھی وہ بعد میں آیا، پہلا آدم پہلے ہادی ہے، اولاد جنہوں نے ہدایت لینی تھی وہ بعد میں آئے۔ تو خدا نے ہادی ہر چیز میں، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہے، چاہے وہ دوسرے معاملات ہے، آدم کا نکاح ہوا اما حوا سے، اللہ نے بتایا حق میں درود شریف ہے، مثلا نکاح خود خدا نے مثلا پڑھا، یا اور جو طریقے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ معاملات بھی اللہ نے سکھائے،
ٹھیک ہے نا، خرید و فروخت کے باقی معاملات اور عبادات بھی خدا نے سکھائی ہیں. یہ عرف نے اس کو بگاڑ دیا. پچھلی شریعتوں کے جو معاملات اپنی خواہشوں سے جیسے شریعت کو بگاڑا، معاملات کو بھی انہوں نے اس کی حقیقت بدل دی. ٹھیک ہے، تو اس بگڑے ہوئے عرف سے ہمیں تو کوئی اطمینان ہی نہیں جب تک شارع نہ ہمیں بتائے کہ یہ بات جو عرف میں رائج ہے یہ آپ نے بھی یعنی اگر شروع بتائی تھی پچھلے نبیوں کے ذریعے سے تو اسی کو امضا کر رہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معاملات بھی شارع نے بتائے، اور جب تک شارع کی طرف سے ہمیں تائید یا اس کی تفصیل نہیں ملے گی ہم کسی معاملہ عرفیہ پہ اطمینان کر کے اس پہ چلنا یہ تدین کے خلاف ہے. یہاں پر جو اس عورت کی بتا دوں جو شرع میں حلال جائز قرار دیا جو حرام ہوا انجام لے تو شرع جو ہر نہیں سمجھ آپ کی بات کا واضح نہیں ہے. دوبارہ بعض لوگ یہاں پر حرام چیز کو بیع کرتے ہیں. جی جی لیکن حرام ہے کہ بہت بیع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرع میں اس کی تائید کرے. وہی تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں جو اس کے خلاف جاتی شرع میری بات کی تائید کر رہے ہیں کہ شرع کثیر موارد پہ معاملات میں عرف کے خلاف جا رہی. اور ہم کیسے کہیں کہ شرع اور عرف کے نزدیک معاملہ صحیح کا معنی ایک ہے، معنی ایک نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اکثر کا لفظ پہلی تو بات آیا ہی کوئی. یہ آپ نے اپنی طرف سے وکیل بن کے دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ دفاع تب ہوگا جب وہ اکثر کا لفظ کہتے. ایک بات اچھا کہنا چاہیے تھا، آپ چلو یہ کہتے اگر اکثر بھی کہہ دیتے تو میں کہہ رہا ہوں اکثر بالعکس ہے. اگر لفظ اکثر بھی کہہ دیتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر بالعکس ہے. میں کا معاملہ دیکھ لیں بلوغ شرط ہے، وہاں شرط نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جو ہے اس مقام پہ نکاح کا معاملہ دیکھ لیں، ان کے پاس وہ عجیب عجیب قانون بنے ہوئے نکاح کے. شریعت میں کچھ اور ہے، طلاق کے معاملے وہاں یہاں کچھ اور ہے. آپ کے ہاں تو وہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ شرعی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ طلاق 3 ہوتی نہیں ایک ہو رہی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ شارع جو بتائے گا وہ صحیح ہے، جو عرف بتا رہا ہے وہ غلط ہے. تو یہ مقصد اکثر بالعکس ہے. عرف مسلمین کی ابھی میں نے مثال دی کہ وہ کہہ رہے 3 اکٹھی ہو جاتی ہیں طلاق، ہم کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوتی اکٹھی. نہ ایک میں کہا شیخنا ابھی میں آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، وہ اختلاف میں آپ کو بتاتا ہوں. عرف کہہ رہا ہے کہ مثلا 3 طلاقوں والی مثال نکاح کی لے لیتے. عرف کہہ رہا ہے کہ بس آپ جو ہے نا تو مجھے قبول اور میں تجھے قبول. عرف یہی اسی طرح نکاح پڑھاتے ہیں نا ہمارے جو مخالفین غیر شیعہ، ٹھیک ہے نا، اہل خلاف اس طرح تو مجھے قبول میں تجھے قبول یہی پڑھاتے ہیں نا نکاح. آپ سن لیں ان کا نکاح نہ وہی عرف اور شریعت کے وہ کہنا عرف مسلمین. آپ اس پہ رکنا ہے، عرف مسلمین پہ رکنا ہے. ٹھہرے، اب عرف مسلمین کہہ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کہہ دیں کہ میں تجھے قبول تو مجھے قبول، ٹھیک ہو گیا نکاح ختم. اور اصلی شریعت میں غدیری شریعت میں کیا ہے جو غدیر سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پہلے آپ اجازت لیں. ٹھیک ہے نا، اگر وکیل بنا رہے اجازت ہو، لڑکی کی رضا ہو، لڑکے کی دونوں طرف کی. نمبر 1 رضا. نمبر 2 صیغہ عربی میں بہت سارے علماء نے اس کو شرط قرار دیا. نمبر 3 جو ہے مہر کا معین کرنا. نمبر 4 عقد انشاء، قصد انشاء ہو، چاہے خود بندہ کوئی نکاح پڑھ رہا ہے یا کوئی وکیل پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. تو یہ بہت ساری شرطیں ہیں اس میں. تو عرف کہہ رہا ہے نہیں جی یہ تو اس طرح کی کوئی شرطوں کی پرواہ نہیں کر رہا. عرف آپ کا کہہ رہا ہے عقد غیر دائمی جو ہے وہ حرام ہے. آپ کا مسلمانوں کا عرف اور قرآن کہہ رہے حلال ہے، رسول اللہ اور اہل بیت کی روایت کر رہی حلال. تو بہت سارے معاملات عرف اس کو جیسے ربا وہ حرام حلال سمجھ رہے تھے، شریعت حرام کہہ رہی. یہ اس کو عقد غیر دائمی کو حرام عرف اسلامی سمجھ رہا ہے اور شریعت حلال سمجھ رہی. تو آپ کون سا معاملہ جو ہے وہ عرف اسلامی سے لیں گے؟ عرف اسلامی بھی یہاں مراد نہیں، یہاں ان کی مراد عرف اہل لغت ہے، عرف اسلامی مراد نہیں. یہ اسلامی کی قید کا اضافہ بھی آپ نے کیا ہے، وہ مصنف نے نہیں کہا کہ عرف اسلامی میں جو ہوگا وہ شارع بھی. اگر عرف اسلامی اصلی اسلامی عرف میں ہوگا وہی شارع کا عرف ہے.
جو اصلی اسلامی عرف ہے وہ شارع کے علاوہ کہیں اور سے لیتا نہیں. تو اسلامی اصلی عرف اور شارع کا عرف ایک ہے. شارع کا بیان، شارع کا صحیح اور صحیح اسلامی عرف وہ ایک ہے. جو غلط اسلامی بدعت والا اسلامی عرف ہے وہ اور ہے، اور شارع والا اسلام اور ہے. جس کسی مولوی صاحب نے بڑا اچھا بیان تھا، مصر کے ایک عالم دین کا بیان. اس نے کہا رسول اللہ کے بعد 2 اسلام ہو گئے، ایک رسول والا اسلام، ایک عمر والا اسلام. لوگوں کے پاس ابھی تک 2 اسلام چل رہے. رسول والا اسلام کچھ لوگوں کے پاس ہے، کچھ اکثر کے پاس وہ دوسرا اسلام. 2 اسلام چل رہے ہیں. آسان نہیں ہے، وہ تو مشکل میں ڈال دیا نا اس نے. اس اسلام نے تو لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا، آسان تو نہیں. ٹھیک ہے نا، مشکل میں. تھکا ہوا سارا دن بندہ روزے میں تھکا ہوتا ہے، شام کو نماز کھانے کے بعد افطاری کے بعد پھر جناب گھنٹوں کھڑے ہو جاؤ، نہ الٹا گناہ مل رہا ہے چڑھانے کے لیے. وہ مصیبت میں پڑ گئے یا نہیں؟ وہ بھائی ثواب کی بجائے گناہ بھی مل رہا ہے، تھک بھی رہے، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے. تو یہ آسان اسلام دیکھے گئے یا مشکل اسلام؟ ٹھیک آسانی. اب دیکھیں کتنی بدکاریاں معاشرے میں پھیل گئی. مولا علی فرماتے ہیں لولا من عمر ما زنا الا شکی. اگر عمر منع نہ کرتا عقد غیر نامی، بدبخت کے علاوہ کوئی بدکاری نہ کرتا. تو یہ مشکل میں ڈال گیا عمر یا آسانی میں ڈال گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں آسانی ہے، میں کہہ رہا ہوں مشکل میں ڈال گیا. شیخنا ہر جیسے مشکل میں ڈال گیا ہے. ٹھیک ہے. خمس سادات کا حق تھا، انہوں نے منع کیا. آج تک لوگ خمس اہل سنت دیتے نہیں. سادات بیچارے وہ کئی خودکشیاں کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں بیچارے نیٹوں پہ بیٹھ کے. بیویاں ان کی بھیک مانگ رہی ہیں کہ ہمیں دو، ہم مر رہے ہیں، ہمارے ضروریات. مشکل میں امت کو بھی ڈال گیا، سادات کو بھی ڈال گیا. یعنی فقط صدق کو ہم روکتے ہیں، وہ خمس بھی انہوں نے روک لیا. خمس تو قرآن میں تھا نا، حکم آیا تو کہتے اتنی فتوحات عمر نے کی. بھائی جتنی فتوحات ہوئی اس کا خمس کدھر دیا؟ اہل بیت کو دیا؟ نہیں دیا. اہل بیت کو نہیں دیا. مروان کو خمس دیتا رہا عثمان، اور اسی کو فدق کا بھی دیتا رہا، خمس بھی. یہ انہیں کی تاریخ میں انہیں کے مولوی اب میڈیا پہ بھی بیان کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ امت کو مشکل میں ڈال دیا، اختلاف میں ڈال دیا، قتل و غارت میں ڈال دیا، جنگوں میں ڈال دیا، فتنوں میں ڈال دیا، گمراہی میں ڈال دیا. یہ ہے اسلام. ان کو آسانی کہاں پیدا کی؟ اور کوئی سوال ہے تو جلدی بتائیں. میرا ارادہ تھا آج کرتے، چلو کال کریں گے. تھوڑا آپ اس مطلب کو مراجعہ کریں، دیکھیں، پھر زیادہ آسانی ہو جائے. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے دل کو موڑ سکتے ہیں. یہ آسانی، یہ آسانی تو نہیں، یہ تو مصیبت ہے نا. یہ مصیبت ہے. کسی کو قتل کرنا ہو، کسی کو لٹکانا ہو، کسی کو بتانا ہو، جی اپنی جگہ سے ہٹانا ہو، وہ دین استعمال کرتے. والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ